رات کے سناٹے میں جب چاند اپنی روشنی زمین پر بکھیر رہا تھا تو ہر منظر پر ایک جادو سا چھایا ہوا تھا، مگر اسی خاموشی کے اندر ایک ایسی کہانی جنم لینے والی تھی جو دو دلوں کو رلائے گی اور روح کو ہلا کے رکھ دے گی۔ یہ کہانی ہے ایان اور ثانیہ کی، دو ایسے دلوں کی جو پہلی نظر میں ہی ایک دوسرے کے قیدی بن گئے۔ ایان کی آنکھوں میں وہ روشنی تھی جو سیدھا دل کو چھو جائے، اور ثانیہ کی مسکراہٹ میں وہ کشش تھی جس کے بغیر کوئی پل گزارنا ممکن نہ لگے۔ ان کی ملاقات عام نہیں تھی، یہ قسمت کی لکھی ہوئی وہ پہلی لکیر تھی جو ایک لمحے میں دو زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ ایان نے جب پہلی بار ثانیہ کو دیکھا تو یوں لگا جیسے وقت ٹھہر گیا ہو، جیسے دنیا کی ساری آوازیں خاموش ہو گئی ہوں اور صرف دل کی دھڑکنیں سنائی دے رہی ہوں۔ وہ لمحہ ایسا تھا جس نے ایان کو بے اختیار کہنے پر مجبور کر دیا کہ یہ لڑکی اس کے خوابوں کی تعبیر ہے۔ ثانیہ بھی حیران تھی کہ ایک اجنبی لڑکا اس کے دل کو اس طرح کیسے چھو گیا، جیسے وہ برسوں سے اس کی دعا میں مانگا گیا ہو۔ ان کی محبت خاموشی سے شروع ہوئی، آنکھوں کی اشاروں سے، دل کی دھڑکنوں سے، اور اس خاموش محبت نے لمحہ لمحہ انہیں قریب کر دیا۔ ایان کے لیے ثانیہ اس کائنات کی سب سے حسین حقیقت بن گئی، اور ثانیہ کے لیے ایان وہ سکون تھا جو دعا کے بعد دل کو ملتا ہے، مگر قسمت ہمیشہ محبت کے ساتھ کھیلتی ہے۔ اور ابھی تو یہ کہانی شروع ہوئی تھی، آگے کے طوفان ان دونوں کا امتحان لینے والے تھے، وہ طوفان جن کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ محبت کا وعدہ جیتے گا یا قربانی کی سزا۔ ایان اور ثانیہ کی محبت کسی کہانی کی طرح آگے بڑھنے لگی۔ وہ زیادہ نہیں ملتے تھے، مگر جب بھی ملتے تھے وقت رک سا جاتا تھا۔ ان کی باتیں عام نہیں ہوتی، وہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے اور دل کے راز سن لیتے۔ ایان اکثر کہتا، ثانیہ تم میری دعا ہو، دعا کو کبھی کوئی ہرا نہیں سکتا۔ ثانیہ مسکرا دیتی، مگر اس کی آنکھوں کی گہرائی میں ایک خوف چھپا ہوتا، وہ خوف کہ یہ خواب شاید حقیقت کا روپ نہ لے سکے۔ ایان خواب دیکھتا کہ ایک دن وہ ثانیہ کو اپنی دلہن بنا کے اپنے گھر لے جائے گا، اور ثانیہ بھی دل ہی دل میں اس خواب کے رنگ بھرتی، مگر حقیقت ہمیشہ خوابوں پر بھاری پڑتی ہے۔ ایان کی ماں ایک ضدی عورت تھی، وہ چاہتی تھی کہ بیٹے کی شادی اپنی بھتیجی سے ہو تاکہ خاندان کے رشتے اور مضبوط ہو سکیں۔ دوسری طرف ثانیہ کا باپ ایک سخت انسان تھا جس کے نزدیک بیٹی کی پسند کا کوئی وجود نہیں تھا۔ ثانیہ جانتی تھی کہ اگر اس نے اپنے دل کی ضد کی تو باپ کی عزت مٹی میں مل جائے گی، اور ایان سمجھ رہا تھا کہ اگر وہ ماں کے خلاف گیا تو ماں کی دعائیں اس سے روٹ جائیں گی، مگر پھر بھی دونوں اپنے خوابوں کو توڑنے پر تیار نہ تھے۔ ان خوابوں میں وہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر زندگی گزارنے کی تصویریں بناتے، ایسے خواب جو دل کو سکون دیتے تھے، مگر حقیقت کا خوف انہیں ہر لمحہ توڑ دیتا تھا۔ اور یہاں سے ان کی کہانی ایک ایسے موڑ میں داخل ہو گئی جہاں محبت اور قربانی آمنے سامنے کھڑی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور ایان اور ثانیہ کی محبت گہری سے گہری ہوتی گئی، مگر حالات ہر دن ان کے درمیان ایک نئی دیوار کھڑی کر دیتے۔ ایان کی ماں دن بدن ضدی ہوتی جا رہی تھی، وہ جب بھی بیٹے کی مستقبل کی بات چھیڑتی تو اپنی بھتیجی کا ذکر کرتی اور کہتی، ایان میں نے تمہیں پالا ہے، تمہارے لیے ہر قربانی دی ہے، اب وقت آیا ہے کہ تم میرا مان رکھو۔ یہ الفاظ ایان کے دل پر تیر کی طرح لگتے، وہ چاہتا تھا کہ ماں کو خوش کرے، لیکن اپنی زندگی کے سب سے بڑے خواب کو توڑنے کا خیال اس کے لیے موت سے بدتر تھا۔ دوسری طرف ثانیہ کے والد کا رویہ اور سخت ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن جب ثانیہ نے ہمت کر کے اپنے والد کو ایان کے بارے میں بتایا تو اس کی آواز کمرے میں دیواروں کو ہلا گئی۔ میری بیٹی میری عزت ہے، اور عزت کبھی اپنی مرضی سے نہیں چلتی، تمہیں وہی کرنا ہوگا جو میں کہوں گا۔ ثانیہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، وہ کچھ نہ بول سکی، مگر دل چیخ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے باپ کے فیصلے کے خلاف قدم اٹھایا تو اس کی زندگی تو برباد ہوگی ہی، ساتھ میں خاندان کی عزت بھی مٹی میں مل جائے گی۔ ایان اور ثانیہ ہر ملاقات میں ایک دوسرے کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے، لیکن ان کے اندر ٹوٹ پھوٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ ایان اکثر کہتا، ثانیہ اگر ہم ساتھ نہ رہے تو میرا وجود خالی ہو جائے گا۔ ثانیہ لذتی آواز میں جواب دیتی، ایان اگر ہم نے اپنے بڑوں کی بات نہ مانی تو ان کا وجود ٹوٹ جائے گا، ہم اپنی خوشی کے لیے ان کی زندگیاں اجاڑ نہیں سکتے۔ یہ جملے ان دونوں کے درمیان ایسی دیوار کھڑی کر رہے تھے جو محبت کے وعدوں سے کئی زیادہ مضبوط تھی، اور یہی وہ لمحہ تھا جب ان کی کہانی فیصلہ کن موڑ پہ پہنچنے والی تھی۔ چاندنی رات تھی، ہوا میں نمی اور آنکھوں میں بوجھل پن۔ ایان نے ثانیہ کو آخری بار بلایا، دل میں یہ دعا کرتے ہوئے کہ شاید قسمت کوئی معجزہ دکھا دے۔ دونوں درختوں کے سائے تلے کھڑے تھے، مگر اس لمحے کا سکوت تلوار کی طرح کاٹ رہا تھا۔ ایان نے لرزتی آواز میں کہا، ثانیہ میں تھک گیا ہوں، ہر دن ماں کی ضد اور ہر رات تمہاری جدائی کا خوف، مجھے بتاؤ ہم کب تک یہ سب سہتے رہیں گے؟ ثانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اس نے ہمت جمع کی اور کہا، ایان میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں اپنے والد کی رضا کے خلاف نہیں جا سکتی، میں تمہیں اپنی محبت دینا چاہتی ہوں مگر تمہارے قدموں میں اپنی ضد نہیں رکھ سکتی۔ ایان کے دل پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی، اس نے بے بسی سے کہا، تو پھر ہماری محبت کا کیا ہوگا، ہمارے خوابوں کا کیا ہوگا؟ ثانیہ نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، محبت ہمیشہ ساتھ ہونے کا نام نہیں، کبھی کبھی محبت کا نام قربانی بھی ہوتا ہے۔
ہے, اگر میری قربانی سے تمہاری ماں خوش رہتی ہے اور میرے والد کی عزت بچتی ہے تو میں یہ قربانی قبول کرتی ہوں. ایان خاموش کھڑا رہا, اس کی زبان جیسے پتھر بن گئی تھی. وہ جانتا تھا کہ ثانیہ کا فیصلہ اس کی روح کو توڑ دے گا, مگر پھر بھی اس کی قربانی میں ایک ایسی طاقت تھی جسے وہ رد نہیں کر سکتا تھا. اس رات چاندنی بھی دنیا لگنے لگی تھی, جیسے آسمان بھی ان کے فیصلے پر رو رہا ہو. ایان نے تھامے وہ ہاتھ چھوڑ دیے اور ثانیہ کی آنکھوں میں دیکھ کر آخری بار کہا, ثانیہ اگر یہ قربانی ہے تو میں اسے اپنی سب سے بڑی محبت مان کر قبول کرتا ہوں, لیکن یاد رکھنا تم جہاں بھی رہو تمہارا ایان ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوگا. ثانیہ کے لب لرزے مگر الفاظ نہ نکلے. وہ پلٹ گئی اور ایان کی زندگی خالی چھوڑ گئی. یہ وہ لمحہ تھا جب محبت کی جیت قربانی کے آگے ہار گئی. ثانیہ کے جانے کے بعد ایان کی دنیا بدل گئی. ہر گلی, ہر رستہ, ہر لمحہ اس سے ثانیہ کی یاد دلاتا. وہ دوستوں کے بیچ بھی تنہا لگتا, ہنسی کے شور میں بھی اس کا دل خالی سا رہتا. راتوں کو وہ چھت پر جا کر آسمان دیکھتا اور خود سے سوال کرتا, کیا محبت صرف خواب ہوتے ہیں؟ کیا نصیب ہمیشہ چھیننے کے لیے بنتا ہے؟ ادھر ثانیہ بھی اپنے فیصلے کے بوجھ تلے دب گئی تھی. اس نے اپنے والدین کی عزت کے لیے ایان کو چھوڑا, مگر اس کے دل میں ہر دھڑکن ایان کا نام لیتی. جب وہ کمرے میں اکیلی ہوتی تو ایان کی مسکراہٹ یاد کرتی. جب کھڑکی سے ہوا چلتی تو اسے ایان کی خوشبو محسوس ہوتی. وہ مضبوط بننے کی کوشش کرتی مگر اندر سے ٹوٹ رہی تھی. ایان دن رات خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتا, لیکن ہر بار قلم پکڑتے ہوئے کاغذ پر صرف ثانیہ لکھ دیتا. وہ چاہتا تھا بھول جائے, مگر یادیں اس کی چاروں طرف قید کی طرح جمی رہتی تھی. اس کے دوست کہتے تھے, ایان آگے بڑھو, یہ سب وقت کی بات ہے. لیکن ایان کے لیے وقت رک گیا تھا. اس کی زندگی میں خوشیاں جیسے دفن ہو چکی تھی. ایک دن اس نے آئینے میں خود کو دیکھا اور آہستہ کہا, ثانیہ تم نے قربانی دی ہے, میں بھی دوں گا. میں اپنے دکھ کو دل میں دفن کر کے دنیا کو مسکرانے دوں گا. لیکن یہ مسکراہٹ کبھی سچی نہیں ہوگی. دونوں ایک دوسرے کے بغیر جی تو رہے تھے, مگر ہر لمحہ ایک دوسرے کی یاد ان کی روح کو کاٹتی رہی. جدائی ایک ایسا زہر بن گئی تھی جو وہ روز پیتے تھے, لیکن مرنے کی اجازت انہیں کوئی نہیں دیتا تھا. مہینے گزر گئے مگر ایان اور ثانیہ کی یادیں مٹ نہ سکی. دونوں نے اپنی اپنی زندگی سنبھالنے کی کوشش کی, لیکن دل کے زخم کبھی بھر نہ سکے. محبت قربانی مانگتی ہے, اور انہوں نے اپنی محبت قربان کر کے یہ سچ جان لیا کہ اصل عشق وہی ہے جس میں دوسروں کی خوشی کو اپنی خواہش پر ترجیح دی جائے. ایان نے ایک دن ڈائری میں لکھا, محبت کبھی ختم نہیں ہوتی, یہ بس شکل بدل لیتی ہے. کبھی ہنسی میں چھپ جاتی ہے, کبھی آنسوؤں میں, مگر دل کے اندر ہمیشہ زندہ رہتی ہے. ادھر ثانیہ نے اپنے رب کے حضور پاک کی دعا کی, یا اللہ اگر ہمارا ساتھ نصیب میں نہیں تو ہمارے دل کی محبت کو صدقہ خیز کر دے. یہ کہانی ختم تو ہوئی مگر اس کے ساتھ ختم نہیں ہوں گے, کیونکہ ایان اور ثانیہ کی قربانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ محبت ہمیشہ اپنی قیمت مانگتی ہے, اور وہ قیمت اکثر دل کی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے. دوستو, یہ تھی ایان اور ثانیہ کی کہانی. اگر آپ کو یہ کہانی دل کو چھو گئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں, کیونکہ آپ کی ایک چھوٹی سی محبت ہمیں بڑی بڑی کہانیاں آپ تک لانے میں حوصلہ دیتی ہیں. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں ایک اور دل کو چھو لینے والی کہانی کے ساتھ. اللہ حافظ.